بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پچھلے ہفتے ہم نے رکوع تک بات کی تھی۔ رکوع کی کنٹینویشن جو ہے وہ بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہدایت مانگی، اور اس کے بعد اس کی ہدایت قرآن مجید کی چند آیتوں یا اس کی کسی سورہ، چھوٹی سورہ یا جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی صورت میں ہمارے سامنے آئی، اور پھر ہم اس کے بعد جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتراف میں، سبحان ربی العظیم یا کوئی دوسرے جو کلمات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے وہ پڑھ کے۔ اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ اسٹیپ ہے، دیٹ از کوما، اس کو کوما کہتے ہیں، قاف و میم ہے۔ آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا بریف سا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کر کے تو پھر آگے کی بات انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے۔ نماز میں جو کوما کا معاملہ ہے، اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ جھک گئے تو اس کے بعد آ، امام کی طرف سے آواز آتی ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کا، اس کی تعریف کا جو معاملہ ہے، یہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ دونوں جو کانسیپٹ ہیں، تسبیح کا اور تحمید کا، حمد کا اور تسبیح کا، یہ دونوں جو ہیں یہ کافی ریلیٹڈ ہیں۔ حمد بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو متصف قرار دینا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ترجمہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ آل پریز ٹو گاڈ۔ آل پریز ٹو گاڈ کا مطلب ہے کہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں، یعنی وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اچھی صفات کا متصف ہے، وہ اچھی صفات کا حامل ہے۔ تو جب آپ جھک گئے اور آپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جو میرے رب کا حکم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس جگہ پر آ کر آپ جھک جاتے ہیں اور اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو اٹھایا، یہ کہ میں نے سن لیا تمہاری، جس نے میری تحمید کی، جس نے میری حمد کی، میں نے اس کی بات سن لی۔ تو اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ ربنا لک الحمد، کہ پروردگار تمام تعریف، تمام پریز تیرے ہی لیے۔ اس میں ایک ویریشن یہ آتی ہے ایک چھوٹی سی، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوگا پہلی صورت میں کہ پروردگار ہم تیرے ہی لیے ہے، ساری کی ساری تعریف، سارا کا سارا شکر تیرے ہی لیے ہے۔ اور دوسرا کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب پروردگار، ہم تیرے ہی لیے ہیں۔ اور اس کی ایک اور بھی ویریشن آتی ہے جو بالکل معمولی سی ہے، وہ یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ اس طرح سے ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اے ہمارے رب، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام کی تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ اور اللہم ربنا ولک الحمد، یہ دونوں ہی صورتیں آتی ہیں، مطلب یہ آپ ملا لیں تو چار بن جاتی ہیں، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اور اس کے بعد بالعموم، یعنی یہ سمجھ لیں کہ کوئی دعا جو ہے وہ اس کو اسی کی کنٹینویشن میں ایک دعا جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے اسی کی کنٹینویشن، یعنی ربنا لک الحمد کہنے کے بعد یا ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد، یہ جو چاروں ویریشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے بعد یہ الفاظ تھے کہ ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا مطلب یہ ہے ملء السماوات والارض کا مطلب یہ، یعنی پہلے آپ نے یہ کہا کہ اے پروردگار، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تمام ہم تیرے ہی لیے ہے، اتنی کہ اس میں اس سے زمین و آسمان بھر جائیں، یعنی اب اسی کی کنٹینویشن ہے، اتنی حمد کہ جس سے زمین و آسمان بھر جائیں، اور اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر جائے۔
پروردگار تو ہی ثنا اور بزرگی کا اہل ہے، یعنی شان بھی تیرے لیے ہے، تعریف بھی تیرے ہی لیے ہے۔ اپنے بندے کی اس بات کے لیے تو ہی سب سے زیادہ حقدار ہے، یعنی یہ جو میں تیری ثنا کر رہا ہوں، یہ جو میں تیری تعریف کر رہا ہوں، یہ جو تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، تیری تحمید کر رہا ہوں، اس کا تو ہی سب سے زیادہ حقدار ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ، جو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے مقابلے میں کسی کی بزرگی، کسی کی کوئی شان کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ذکر ہے وہ ایک یہ ہے، اور ایک اور جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا اور بہت تعریف کی اس کی، جو انہوں نے کہا وہ بھی اسی کی کنٹینویشن میں ہے کہ ربنا لکل حمد، یا ربنا ولکل حمد کہنے کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پاکیزہ اور بڑی بابرکت حمد، یعنی یہ اس حمد کی تعریف میں مزید آگے کر دی۔ اور اس کے بعد آپ اگر کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آ، روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی، یعنی ہاتھ اٹھا کر بعض لوگوں کے لیے دعا کی، اور کچھ ایسا ٹائم بھی تھا کہ جس میں کچھ لوگوں کے لیے بد دعا بھی کی۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اتمام حجت کے لیے آتے ہیں، ان کا معاملہ اور ہے، ہم تو دعا ہی کریں گے لوگوں کے لیے۔ تو اس کو یعنی یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس میں آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانے سے پہلے یہ کرتے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جب آپ جھک گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی، اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی واضح رہے۔ یعنی جب میں نے اللہ تعالیٰ کی جب اس کی الحمدللہ پڑھ کے اس سے دعا کی، ہدایت کی، اور پھر اس کے بعد مجھے قرآن مجید کی صورت میں ہدایت ملی، اس کے بعد میں نے اس کی عظمت کے اعتراف میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو اٹھا کے کھڑا کیا، اور یہ کہا کہ اس نے یعنی امام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی، اور میں نے پھر اس کے بعد اس کی تحمید کی اور حمد کی، تعریف کی، شکر گزاری کی۔ اور یہاں پر بات جو ہے ہم آج یہاں پر روک رہے ہیں، اس سے آگے سجدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس کا کانٹیکس میں اگر تھوڑا سا واضح کروں تو وہ یہ کہ جب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میری بات سن لی، تو اب وہ شکر گزاری کے احساس میں ہم مزید ہمبل ہو جاتے ہیں، یعنی مزید گر جاتے ہیں، اس کے آگے بالکل بچ جاتے ہیں، آخری درجے پر جو انسان کا سب سے اعلیٰ جو مقام ہے، اس کی پیشانی ہے، وہ زمین پہ رکھ کے خدا کے حضور میں اب اپنے آپ کو شکر بجا لاتا ہے۔ یہاں پر دونوں جو ذکر ہیں جنرلی جو بہت زیادہ یوز کیے جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ لیکن اس کو صرف ایک پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ ضرور غور کیجیے۔ زندگی گزارتے ہوئے ہم نے نماز پڑھی، نماز میں یہ جو سمبلزم ہے جس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کو ہم نے ریکگنائز کیا۔ اب زندگی گزارتے ہوئے بارہا یہ سچویشنز پیش آ جائیں گی، اگر آپ اس کے بارے میں کانشیسلی غور کر رہے ہیں، کہ میں یہ جاننے کی کوشش کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور جب جب یہ معلوم ہو جائے، جب جب اس چیز کا احساس ہو جائے کہ اس سچویشن میں دس از واٹ گاڈ وانٹس فرام می، تو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے آگے اس کی عظمت کا احساس کرنا۔ اور اس سے یہ چیز بھی نکلتی ہے کہ جب آپ اس عظمت کے احساس میں خدا کے آگے جھک جاتے ہیں تو پھر خدا آپ کو کھڑا کرتا ہے۔ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ جب میں نے اپنا آپ خدا کے حوالے کر دیا، اس کی بات جو سمجھی، اس کو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور پوری خوشی سے یہ جانتے ہوئے کہ پروردگار تو مالک ہے، تو نہیں دینا ہے جو کچھ ملنا ہے، یہ کر دیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے میرا سہارا بن جاتا ہے اور مجھے کھڑا کرتا ہے۔ تو اس ایسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ بات آج روک دیتے ہیں جی، اگلی دفعہ انشاءاللہ سجدہ اور پھر سجدے کے بیچ میں جو جلسہ ہوتا ہے ان دونوں کو لیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ میں اب آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ ویسے بھی جو
اذکار ہیں، ان سے ایک جو سینسیشن آتی ہے مجھے وین یو پریزنٹ دم لائک دس از کہ ایز اف سامنے اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو دس از دا رائٹ وے ٹو سے دیٹ، لیکن وہ دربار میں حاضری کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، اور یہ ہونا چاہیے، یہ حضوری ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بات کہ میں تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، جو روایت ہے نا، جو حدیث جبریل ہے کہ جس میں یہ کہا کہ احسان کیا ہے، تو یہ کہ بندہ اپنے خدا کی بندگی اس طرح کرے کہ جس طرح وہ یہ جانتا ہو کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے. کیونکہ وہ اگر نہیں بھی دیکھ رہا تو اب وہ، یعنی بندہ اگر نہیں بھی دیکھ رہا تو یہ وہ یاد رکھے خدا تو اسے دیکھ ہی رہا ہے. یعنی وہ بالکل اس حضوری کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے کہ میں خدا کے حضور میں ہوں. اور یہ پھر حضوری کی کیفیت مجھے پھیلانی ہے اپنی زندگی پہ. یعنی آئی نیڈ ٹو بی اویئر کہ یہ نمازیں وہ پیوٹ پوائنٹس بن جائیں کہ جو میرے سے پچھلی نماز اور اس نماز کے بیچ میں اگر کوئی فراموش ہوا ہے موقع، تو میں اب اس کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں جی. آئی تھنک دیٹ از ایبسلیوٹلی رائٹ. دربار میں حاضری ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے. اسپیشلی وہ جو کنٹینیوم بن رہا ہے نا کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کہ سن لیا اللہ تعالیٰ نے، اور اب آپ اس کا جواب دے رہے ہیں کھڑے ہو کے. تو عموماً آج تک مجھے جو احساس رہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں میں کہیں جہاں بھی، اور میں کہیں چھوٹا سا، بٹ سڈنلی ناؤ آئی فیل کہ وہ تو واقعی میں ہر جگہ پریزنٹ ہے، وہ ہی از ود اس. یہ یاد رہے، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد زندگی گزارتے ہوئے بھی یہ یاد رہے کہ میں اس کی نظروں میں ہوں، ہر وقت، ہر لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اس کے ساتھ معاملہ پڑ رہا ہے میرا. یہ بے شک. اور یہ صرف ٹیسٹ کا حوالہ نہیں ہے، اس کے اندر بڑی اسٹرینتھ بھی ہے، ایبسلیوٹلی جی، بڑا حوصلہ ایبسلیوٹلی. بھی ہے اس سے. آپ یہ دیکھیے، یہ جو ہے نا کہ جب میں نے اس کی عظمت کے احساس میں اس کے احکام کو سنا یا اس کی آیتیں سنی اور میں جھک گیا، اور اس کے بعد پھر جب میں جھک گیا تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ کی آواز آئی. میں اس کی بنیاد پر، اس سہارے پر پھر کھڑا ہو گیا ہوں. یعنی اور مجھے بلند کر دیا پروردگار نے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ اگر ہم اس پہلو سے زندگی کے عام معاملات کو گزارتے ہوئے بھی اس کو یاد رکھیں تو مجھے امید ہے کہ بہت فرق پڑنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی جب آپ کو محسوس ہو کہ میں نے اپنی زندگی کی ایک پرائرٹی، یا زندگی میں ایک جو میری پرائرٹی ہو سکتی تھی، اس کو اس بیسس پر تھوڑا سا بیک سیٹ پہ کر دیا ہے، کیونکہ اس وقت میرے خیال میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ اور چاہتا ہے. جب میں یہ کر دوں تو پھر آپ یہ یقین رکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بلند کرے گا. یعنی وہ بلندی، وہ ہو سکتا ہے اس سٹینڈرڈ پہ نہ ہو کہ جس سٹینڈرڈ پہ دنیا دیکھتی ہے، لیکن آپ کے دل کو اطمینان دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں جی اب جب انمیوٹ کروں گا، سارے ساتھیوں سے درخواست یہ ہے، تو جب آپ کا کویسچن یا کامنٹ ختم ہو جائے گا تو میں آپ کو واپس میوٹ کر دوں گا تاکہ ہمارے جو وہ ریکارڈنگ ہے وہ اسموتھ رہے. لیکن اگر آپ کو پھر دوبارہ کوئی کامنٹ کرنا ہو فوری طور پہ معیز صاحب کی بات پہ، یا کوئی دوبارہ سوال پوچھنا ہو، تو دوبارہ ہینڈ فوراً ریز کر دیجیے گا، میں دوبارہ انمیوٹ کر دوں. تو آمنہ آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں نے یہ جو حدیث تھی اس کے بارے میں کوشچن کرنا تھا، تو آئی نو اٹس اے ڈیفیکلٹ کوشچن، لیکن مجھے آپ سے یہ رسپانس کے بارے میں تھوڑا پوچھنا تھا کہ قرآن میں کوئی کیا اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں کس ایج سے نماز کی پابندی شروع کر دینی چاہیے؟ مطلب پڑھا ہے ہم نے بھی قرآن، کوئی ایسا اشارہ تو نہیں ملتا ہمیں کوئی ایک سرٹن فکس ایج. یہ ایک حدیث کی بیسس کے اوپر یہ امپوز کی جاتی ہے ایج کی جو ہے ایک لمٹ. تو اور پھر وائلنس بھی اس کے اندر ہے وہ، اور میں نے خود بھی دیکھا ہے ایک ابیوز کے لیول تک پہنچی ہے بات کہ بچوں کو اتنا فورس کیا جانا. تو میرے خیال میں اگر مجھے ود ڈیو ریسپیکٹ میں کہوں کہ مجھے یہ حدیث تھوڑا سا اس میں مجھے نظر آتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین سے میچ نہیں کر رہی اس کی جو بھی ہے. تو
آئی ڈونٹ نو کہ اگر میں کہوں یہ تو از اٹ رانگ. اور میرے خیال میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے خود ان کو آفٹر 40 یہ مطلب ایک بالکل جو کہتے ہیں کہ پورا ریچول کا ایک سیکوینس ہے، ریجیمنٹل ایک کائنڈ آف وہ دی، تو وہ بھی بہت لیٹر ان لائف جب ان کا ایک اپنا اسپرچل کنیکشن کے لیے وہ کیپیبل ہو گئے تھے. جس طرح حضرت عیسیٰ کو تو مطلب ان کو بچپن میں ہی بولنا کہتے ہیں نا کہ کریڈل میں ہی وہ بولے یا کچھ جو بھی تھا، تو اس میں یہ تھا کہ اللہ چاہتے تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یوتھ میں یا ارلی ان لائف یہ سب کچھ کرا دیتے تو وہ اور اوتھینٹک ہوتا کہ بھئی واقعی یہ تو. لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد ہے ورڈس شوڈ ٹرانسفارم یو، آپ کے سنیں بات سمجھیں اینڈ دین اٹ شوڈ لیڈ ٹو ٹرانسفارمیشن. تو یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ الٹ ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم ریچول پہلے امپوز کر دیتے ہیں، کنیکشن بنتا نہیں ہے، بچے اتنے ڈس انچینٹ ہو جاتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں، مطلب ایک بچی کرسچن ہو گئی اور ابھی تک واپس نہیں آئی ہے وہ، کہ اس کی امی اس کو روز صبح یہ کہہ کے اٹھاتی تھی سیو یور سیلف فرام فائر. مطلب صبح وہ اٹھ کے باقاعدہ کہہ رہی کہ میں بیل کرتی تھی سب بچوں کے کمروں میں، اور وہ بچی اتنی ہوئی کہ وہ واپس بھی نہیں آ پائی. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ایک پیرنٹ کو اس حد تک جاتے دیکھیں ابیوز کے، تو آپ کو انٹرونشن کوئی کرنی چاہیے یا نہیں، یا یو شوڈ اسٹے کوائٹ، اور اگر کرنی چاہیے تو پھر کس طرح کرنی چاہیے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جی وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ وہ جو روایت ہے اس کے اوپر تو اشراق میں مضمون چھپ چکا ہوا ہے، اس کو اس اس کے ایسپیکٹ کو انہوں نے کافی کنسیڈر کیا ہے. وہ روایت جو ہے اس کو بہت ٹھیک نہیں ہے وہ، اس لیے ایک تو یہ کہ وہ اس روایت کو تو اس میں نہیں نکالنا چاہیے. ایک مسلمانوں کی ٹریڈیشن بھی ہے، مسلمانوں ہی کی کیا سبھی کی ہے ایک طرح کی ٹریڈیشن، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے مذہب میں کنڈیشن کرتے ہیں، اور اس میں چونکہ ہماری ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے تو اس میں ہم ان کو کئی دفعہ فورس بھی کرتے ہیں. آئی تھنک دس از ون آف دا موسٹ پرابلمٹک سچویشنز. انسان کو جس چیز سے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ اس کا فیتھ ہے، اور فیتھ جو ہے وہ بچوں کو اس طرح نہیں ملتا. دیکھیے میں اسی لیے بار بار جو چیز عرض کرتا ہوں، جس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ ایز پیرنٹس ہمیں جو کام کرنا ہے پیرنٹنگ کے لیے، جو تین بہت ہی اسینشل چیزیں ہیں جن کو میری نظر میں وہ یہ ہیں. نمبر ون، آپ جن ویلیوز کے اوپر جن کو اسکرائب کرتے ہیں، جن ویلیوز کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، ان ویلیوز کے اوپر عمل کریں. یعنی یو شوڈ بی دا رول ماڈل آف دوز ویلیوز. آپ کی انوائرمنٹ ان ویلیوز کو پروموٹ کرنے والی ہو، نہ کہ اس کو نکالنے والی. میں اس کی مثال دیتا ہوں کس طرح سے ہوتی ہے انوائرمنٹ. یعنی ہم باتیں کرتے ہوئے بچوں کو یہ بہت زیادہ کہتے رہیں گے کہ یہ جو ہے ہمیں سچ بولنا چاہیے، انصاف کی بات کرنی چاہیے، لیکن ہم خود جو ہے وہ مثال کے طور پر اپنے بچوں کی اچیومنٹس کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں، نہ کہ ان کے رویوں کو. تو یہ اصل میں انوائرمنٹل میسیجز ہیں. اور تیسری چیز جو نمبر ون از دا رول ماڈل، نمبر ٹو از دی انوائرمنٹ. دی انوائرمنٹ شوڈ بی ان کوہیرنس ود واٹ یو اسٹینڈ فار، واٹ یور ویلیوز آر. اور نمبر تین جو ہے وہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو آئندہ چل کے آپ کے تعلق کے نتیجے میں بچوں میں ہو سکتا ہے کہ فیتھ کا ایلیمنٹ ٹھیک رکھے. کیونکہ فیتھ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین لرن ایٹ دا اسٹارٹ آف یور لائف. اور یہ جو جتنا بھی مذہب ہے نا جی، یہ بیسیکلی فیتھ سے ایمنیٹ کرتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے، یعنی اصل میں ایمنیٹ کرتا ہے، اس کے بعد یہ پریکٹسز بھی فیتھ کو سپورٹیو ہو جاتی ہیں، لیکن ایمنیٹ وہ فیتھ ہی سے کرتی ہیں. یہ ایک سائیکل بنتی ہے. یعنی آپ ایک فیتھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی طرف جب آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو پریکٹسز ہیں دے ول ایکچولی ایلیویٹ یور فیتھ ایز ویل. بٹ it all starts with faith. اور faith is something which comes to a mature mind. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹے بچوں کو فیتھ دیا جا سکتا ہے. فیتھ ایک انٹلیکچولی سپیریئر لیول کی چیز ہے، جس میں کہ بات سمجھ میں آئے گی جس وقت تو مانی جائے گی، اور سمجھ میں آئے ہی گی تو مانی جائے گی. یعنی قرآن مجید کا اصرار ہے یہ. قرآن مجید ہر سپرسٹیشن کو، ہر اس چیز کو کہ جو غلط ہے اس کے بارے میں بار بار یہ کہتا ہے کہ اس کی دلیل دو، یہ کدھر سے آئی، کوئی ریشنل بات کرو اس کے بارے میں. یعنی اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ آپ کا رول ماڈل ہے جو بچوں کے اندر. اور یہ اگر آپ محبت سے ان کو اچھی کہانیاں، اچھی باتیں یہ بتا رہے ہیں اور خود اس پر عمل کر رہے ہیں،
تو آپ یقین کریں کہ دس از واٹ یو کین ڈو. اس کے بعد ہم چونکہ ایک اور چیز بھی چاہتے ہیں کہ یہ تو میں نے کر لیا، اب بچے ویسے بنے جیسا میں چاہتا ہوں. یہ آپ کی خواہش غلط ہے. یعنی اصل میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزادی دی ہے وہ میری اولاد کو بھی دی ہوئی ہے. میری اولاد سے مجھے مت جج کریں. نہ مجھے نیک سمجھیں کیونکہ میری اولاد نیک ہے، اور نہ مجھے برا سمجھیں کیونکہ میری اولاد بری ہے. یعنی انہوں نے اپنے عمل کے لحاظ سے اس دنیا میں جو کچھ بننا ہے وہ بننا ہے. انہوں نے اپنی فہم، اپنی سمجھ، اپنی کانشنس کو اگر فالو کرنے کی ان کے اندر حوصلہ اور جرت ہوگی تو وہ انشاءاللہ بہترین انسان بنیں گے. میرا کام اصل میں اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی خاص نہج کا انسان بنا دوں، یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتھارٹی نہیں دی ہوئی. اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم ریلیجن کو یا کسی بھی آئیڈیالوجی کو یا کسی بھی پریکٹس کو انفورس کرتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر عام طور پر سکولز میں ریڈنگ کو انفورس جب کیا جاتا ہے تو بچے کو ریڈنگ سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ اس کا ایک یعنی بالکل واضح، یا وہ کمپلائنٹ ہو جائے گا اور یا وہ ریبیل کر جائے گا. ان دونوں ہی صورتوں میں نقصان ہو جائے گا. یعنی آپ کو نہ کمپلائنس چاہیے ٹوٹل، اور نہ ریبیلین چاہیے. آپ کو اصل میں بیچ میں چاہیے اپنی موٹیویشن سے، انٹرنسک موٹیویشن سے کام کرنے والے وہ بچے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم، جن کو کلیئرٹی ملی. چنانچہ میرا یہ سوال ہوتا ہے عام طور پہ جب پیرنٹس کہتے ہیں نا کہ میرا ایک بچہ، ابھی پچھلے دنوں اس پہ بہت سوال بھی ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار لوگوں نے پوچھا کہ بچے نماز پڑھتے تھے لیکن چھوڑ دی ہے. یہ ایک نیچرل پروگریشن ہے، اس کو غلط نہ سمجھیں. یعنی ایک ٹائم وہ تھا جس وقت وہ صرف اگر آپ کے گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، اگر آپ اس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ اس سے متاثر ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، ریگولرلی بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. اور خاص طور پہ اگر بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو اس میں یہ نماز پروموٹ ہو سکتی ہے. لیکن ایز دے گیٹ ایکسپوز ٹو اے براڈر اسپیکٹرم آف پیپل، تو اس کے نتیجے میں وہ جو ایک چھوٹے لیول پہ ایکسپوجر نے ایک چیز پیدا کی تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے یہ ایک نیچرل پروگریشن ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں کہ انسان نے اصل میں اپنی عقل سے، ریلیجن از ناٹ سم تھنگ وی آر بورن ود، اس کو ذہن میں رکھیں. اٹ از ناٹ سم تھنگ وی آر بورن ود، اٹ از سم تھنگ وی ڈسکور ان لائف، اینڈ ایدر وی ریجیکٹ اٹ اور وی ایکسیپٹ اٹ. یہ حق مجھے بھی حاصل ہے، آپ کو بھی حاصل ہے، ہماری اولاد کو بھی حاصل ہے. اگر ہم نے کوئی اس معاملے میں گڑبڑ کر دی تو اصل میں ریئیکشن بہت غلط ہو جاتا ہے پھر. تو آئی تھنک ایک تو وہ روایت کے بارے میں تو اس میں اطمینان رکھیں کہ وہ روایت ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر تو تبصرہ ہو چکا ہے، وہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کر دیا ہے. میں تو آئی ایم ناٹ رائٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. بٹ میرا جنرلی جو روایتوں کے بارے میں بات بار بار کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکرائب باتیں ہیں. اسکرائبڈ، somebody heard them، اور اس نے اپنے ذہن سے جو کچھ سمجھا ہے اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ، اچھے حافظے کے ساتھ ہو سکتا ہے بیان کر دیا ہو. لیکن اس کی، میرے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس کی گارنٹی کدھر سے ملے گی، کیسے مل سکتی ہے کہ وہ بات بالکل ٹھیک سمجھی گئی ہے. ہم جانتے ہیں کہ انسان غلط سمجھ لیتا ہے چیزیں، بہت دیانتدار انسان، بڑے غور سے توجہ سے سننے والا انسان بھی غلط سمجھ لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ایک چیز لیٹ سے 10 لوگ بیان کر رہے ہیں تو جو آدمی ایک ٹھیک سمجھ رہا ہے وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے ان 10 لوگوں کی اوپینین سے، اور وہ ہی اسٹارٹس گیونگ ان کہ اچھا پھر میں بات غلط سمجھاؤں گا، یہ ٹھیک ہوگی. تو یہ انفلوئنسز گروپ میں جو کچھ ہوتے ہیں، یہ ہم کیسے مانیں گے، کس بیسس پہ مانیں گے کہ یہ صحابہ کے بیچ میں نہیں تھے. تو اس لیے یہ جو روایت سے دین اخذ کرنا ہے، یہ اس میں کچھ سوالات ہیں. میرے سامنے کچھ بڑے اہم سوالات ہیں، ان کو ضرور ایڈریس ہونا چاہیے. مجھے آنیسٹلی ابھی تک تو نہیں ملا جی. آئی ہیو نو بیسس آف سیئنگ کہ یہ جو بات اس میں بیان ہوئی ہے بخاری کی روایت میں یا مسلم کی روایت میں، یہ ایگزیکٹلی وہی ہے اور پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بیان بھی ہو گئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان. اس کے بعد پھر جیسے ہمارے استاد نے کیا ہے کہ اس کو قرآن مجید کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر تو اس کو ایکسپلین کیا جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ کام ہے، یہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یعنی اس سے فرق یہ پڑے گا کہ اب دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا.
لیکن یہ کانفرمیشن کیا تب بھی مل سکتی ہے کہ لازماً اگر ایک بات قرآن مجید کے مطابق ہے تو یہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی ہوگی؟ یہ کانفرمیشن پھر بھی میرے حساب سے اس میں بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اٹ از نیگیٹیولی تو بہت امپورٹنٹ ہے، پازیٹیولی ہم مان کے تو دیر از نو ڈینجر، بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کے حلیے کو خراب کرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اتنی بات کر سکتے ہیں. وی کین نیور بی سرٹن کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. ایسا لگتا ہے مجھے، یہ میرے کچھ سوالات ہیں. تو اس لیے یہ میں نے گزارش کی آپ سے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے. فیتھ کے بغیر پریکٹسز کو انفورس کرنا جو ہے وہ صرف اصل میں ایسا ہی ہے جس طرح آپ روٹس کے بغیر درخت کی شاخیں اگانے کی کوشش کریں. ابھی موئی صاحب اختر نے بھی کامنٹ کیا اسی حوالے سے کہ یہ رویہ ہمارا صرف ریلیجن کے معاملے میں نہیں ہے، ہر امپورٹنٹ چیز کے معاملے میں ہو جاتا ہے کہ ہم تربیت اور ڈسپلن کو ایک انفورسڈ پرنسپل سمجھتے ہیں. تو اس کا تعلق اور یہ دین کا مسئلہ ہے بھی نہیں. میں اپنے بچوں کو کچھ بھی سکھانا چاہتا ہوں، اگر وہ میں کیسے سکھاؤں، یہ فنڈامنٹلی دین کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں مجھے احساس ہوا جب میرے بچے بھی ذرا چھوٹے تھے کہ ان کو اردو سے بالکل لگاؤ نہیں ہے، اور میری بڑی خواہش پیدا ہوئی دل میں کہ ان کو اردو کا ذوق پیدا ہو اور یہ اردو شاعری سے ان کو کسی طرح لگاؤ ہو. تو میں نے ان کو روز بٹھا کے تھوڑی دیر تو اردو شاعری بتانا شروع کر دی، اور کوشش کی کہ ان کو دکھاؤں، دیکھیں اس میں کتنی کریٹیوٹی ہے اور کتنی ہے. تو شرافت تھی ان بچوں کی، انہوں نے کچھ دن تو برداشت کر لیا مسکراتے مسکراتے. لیکن پھر مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہ تو میں ایک انتہائی ان نیچرل کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تھنگز ڈونٹ ورک لائک دس. اگر ان کے اندر شوق ہوگا تو ٹھیک ہے، ایکسپوجر کی حد تک، ایکسپیرینس کی حد تک، کرانے کی حد تک میرا کام ہے کہ میں ان کو ضرور کراؤں، لمٹ نہ کروں ان کے ایکسپوجر کو. لیکن اس کے بعد ان کی اپنی پرسوٹ ہے، یہ تو میں اپنی خواہش دل کی مسلط کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل بالکل، ایبسلیوٹلی. اور اس چیز سے اس کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ کسی چیز میں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کا انٹرسٹ جانیں. دے آر یونیک ہیومنس، وہ انسان ہے. دیکھیے مذہب کا معاملہ دوسرے معاملات سے اس طرح سے ڈفرینٹ ہے. اب شاعری میں ہو سکتا ہے بچے کو لگاؤ پیدا نہ ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذہب کے ساتھ ہو. تو وہ جو جدھر جو چاہت ہے اس کو ٹھیک جگہ سے شروع ہونا چاہیے اور ٹھیک وقت پہ ہونا چاہیے. آپ اپنے ماڈل کو ٹھیک رکھیں، آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت، آپ کی محبت اس کے اندر انفلوئنس آپ کا پیدا کرے گی. یہ بات یاد رکھیے گا. یعنی اگر آج دوریاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں تو کل آپ کا انفلوئنس بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد حکم دیتے رہیں گے. اس کے ہم اس ایج سے گزر چکے ہیں، یعنی ہمارے لیے کوئی یہ اجنبی باتیں نہیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یعنی جدھر آپ کے بزرگوں میں یا ٹیچرز میں یا پیرنٹس میں اگر آپ کے ساتھ کوئی بہت اچھا ریلیشن شپ نہیں رہا ہے تو ان کا انفلوئنس آپ کی زندگی پہ رہا ہے؟ یعنی کنٹرول تو رہا ہوگا، انفلوئنس کیسا رہا ہے؟ انفلوئنس پیدا کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ دیٹ یو لائک دی ادر پرسن، دیٹ یو آر ولنگ ٹو گیو امپورٹنس ٹو دی ادر پرسن. تو وہ جتنا، وہ کسی نے کہا تھی، مجھے اب یاد نہیں آ رہی ہے کس نے کہی تھی بات، اگر آپ کے لیے کوئی بندہ، کوئی شخص امپورٹنٹ ہے تو جو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ اپنے لیے امپورٹنٹ بنائیں. میک what is important for the person that is important for you, make that thing important for yourself. اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں so that you can ویری ویل have good conversations, so that you can actually relate to that person, and in return he'll be able to relate to you. وہ پہلے پوزیشن بنائیں، اس کے بعد اس کی انٹلیکچوئل گروتھ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائے گی یہ بات کہ وہ کدھر جائے گا. اس کو سپورٹ کریں، کیونکہ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب بچہ جو ہے وہ 20 سال کا ہو گیا اور آج وہ آپ کی نظر میں اسلام سے دور ہے تو اب وہ دوری پہ ختم ہوگا، موت اب دوری پہ آئے گی. نہیں، اس کو کیا چیزیں، اس کی زندگی کی جرنی کیا چیزیں مولڈ کریں گی، کس طرح سے. میرے اور آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کیا؟ یعنی آئی کین ٹیل یو دیٹ مائی لائف ہیز ناٹ بین ان اے اسٹریٹ لینئر فارمیٹ. اٹ ہیز ناٹ. ٹھیک ہے جی. اور میں نے اصل میں آج جدھر میں کھڑا ہوں، آج سے 20 سال پہلے ہو سکتا ہے میں نہیں کھڑا تھا. بہت کچھ سیکھا ہے اس میں. یعنی اور اس میں اگر سپورٹ سسٹمز ختم ہو جاتے، معاملہ گڑبڑ ہو جاتا، بہت دور نکل جاتا شاید میں. اس لیے اس چیز کو آپ نے پیدا کرنا ہے کہ جس دن اس کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہو جائے گا، فکر نہ کریں انشاءاللہ. میری طرف سے معاملات ٹھیک رہنا چاہیے، ہو جائے گا. میں دعا ہے میری، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. بہترین پیرنٹس کے ہاں بدترین لوگ ہسٹری میں رہے ہیں، یعنی واقعی بہترین پیرنٹس کے ہاں. حضرت نوح کی اولاد جو ہے وہ اگر غرق ہو سکتی ہے تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ، اس کو چھوڑ دیں، اس کو لازماً چھوڑ دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں کہ میں نے پیرنٹس اپنے بچوں کو دیکھ کے تو پیرنٹس کو جج کرنا ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ، ڈونٹ ڈو دیٹ، بیکاز دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. ان کو دیکھ کے انہی کو کے بارے میں رائے قائم کریں، ناٹ دیئر چلڈرن، بیکاز دیئر چلڈرن آر یونیک انڈیویجولس. ٹرو. اس میں ایک ہیومن بیہیویئر کے ایسپیکٹ سے شاید موہن صاحب یہ بات بھی ہے کہ بچے بڑے پرسیپٹیو ہوتے ہیں، اور وہ ایکچولی واٹ ایور میسج وی گیونگ دیم، وہ اس کے پیچھے ہڈن انٹینشن تک بڑی جلدی پہنچ جاتا ہے. تو جیسے ابھی بہن نے ذکر کیا، آمنہ نے، جن بہن کا، کہ ان کے انٹینشن آبویسلی بہترین تھے بالکل، لیکن اف شی واز ٹیلنگ ہر کڈس کہ سیو یور سیلف فرام ہیل فائر، تو اصل میسج جو انہوں نے دیا تھا وہ تو کمیونیکیٹ ہو گیا. وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے کی چیز ہے، بچے ڈر گئے. بالکل، اور ڈر کے بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھاگ گئے کہ یار یہ تو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہونے لیکن وہ والا. بھاگ کے بھی میرے خیال میں دیکھیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کرسچن ہوئے، تو یہ بھی بہرحال ہاں، ادھر ہوپ کا پیغام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی، وہ اللہ تعالیٰ کی اس امیج کی طرف چلے گئے جہاں پہ وہ محبت زیادہ ہے، رائٹ، ڈراوا کم ہے. رائٹ، ایبسلیوٹلی. تو میسج کی افیکٹونیس میں فرق نہیں پڑا. آئی تھنک اسٹریٹجی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی، بالکل صحیح. جی آمنہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے. ہاں، میں نے بس تھینک یو کہنا تھا کہ چلے شکر ہے کوئی ہیں ایسے اسکالرز جو ہماری باتیں سن بھی لیتے ہیں اور پھر کوئی اچھا مشورہ بھی دے دیتے ہیں. تو میرا اپنا یہی ماننا ہے کہ بچوں کے لیے وی شوڈ بی دا رول ماڈل. اور ہوتا یہ ہے کہ جو ماں باپ سنیں 30-40 سال کی عمر میں جو نالج سیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ 9-10 سال کے بچے پہ امپوز کرنا شروع کر دیں اسی وقت، انسٹیڈ آف گیونگ دیم ٹائم ٹو ڈیولپ تھنگس دیم سیلف. تو یہ میرا اپنا یہی ماننا ہے کہ آپ رول ماڈل بنے اور ٹیچنگ مومنٹس گراسپ کریں لائف میں. ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ آپ بچہ، جس طرح میری بھی آج بیٹے، ہم جمعے پہ میں جا رہی تھی، میں نے کہا چلو، اس نے کہا کہ آئی پرومس میں گھر ظہر پڑھ لوں گی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تھوڑا نیگوشیٹ انسان کر لی، کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کہا چلو اف یو پرومس تو تم پڑھ لو. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز وائلنس سے ہی امپوز کرنی ہے، آپ نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کو ایک بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچے کو گریٹیٹیوڈ شو کرنے کے لیے، جیسا میں نے تو اس کو یہی سکھایا ہوا ہے کہ بھائی تم نے سجدے میں وٹ ایور یو فیل گریٹفل فار، وہ تم ضرور اللہ کا تھینک یو کیا کرو، چاہے تم انگلش میں کرو چاہے اردو میں. تو یہ چیزیں تھوڑی بہت ہمیں خود ایز پیرنٹس، انسٹیڈ آف کہ ہم وہ عربی کا ہی اسکرپٹ ہر دفعہ بتاتے رہیں، میرے خیال میں بچوں کو جو ہے نا اپنی لینگویج میں بھی ان کو چاہیے کہ کمیونیکیشن کی بنائے چیز نماز کو. بالکل، تھینک یو جی. شبانہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. یہ جو نماز کے ہم سفر پر ہیں تو ٹریولرز کوٹ آپ نے سن رکھا ہوگا نا، یو کین وزٹ دا سیم پلیس اوور اینڈ اوور اگین اینڈ سی ڈفرینٹلی ایچ ٹائم. تو ابھی جیسے ہم اس سارا جو ہم سفر کر رہے ہیں نا، تو میں دوبارہ پہنچی اسی جگہ پر ہوں، لیکن اس سے پہلے نماز ایک میکینیکل ریچول بن چکا تھا. تو اب جب میں کلیئرٹی کے ساتھ اذان کو شعوری طور پر سنتی ہوں اور شعوری طور پہ جواب دیتی ہوں، اور پھر اٹھ کر تیاری کرتی ہوں اور پھر شعوری طور پہ نماز پڑھتی ہوں، تو انالوجی میرے ذہن میں آئی کہ جب میں اپنے کسی فیوریٹ بندی کو ملنے کے لیے جا رہی ہوتی ہوں تو میں بڑی خوشی سے تیار ہو کر جاتی ہوں. تو پھر صرف میرا لباس اور اپیرنس نہیں ہوتی، بلکہ میری تھاٹس اور میرا اورا مختلف ہوتا ہے. میں خوشی سے جاتی ہوں اور وہ اگلا بندہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے. اور اسی طرح انوانٹیڈ ملاقاتیں بھی ہمیں کرنی پڑتی ہیں، تو وہاں پہ میرا اورا مختلف ہوتا ہے. تو میرا پھر جا کے یہ جو میں دعا مانگتی تھی نا، اے اللہ میرے اعمال کا خاتمہ تیری رضامندی پر ہو، تو جیسے ابھی علی بھائی نے کہا نا، تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں. تو اوکے، میں خوش ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ کے خوش ہوتے ہی ہیں. بندہ جو ہے وہ بچھڑی ہوئی، وہ گم ہوئی ہوئی بھیڑ آ جائے ریوڑ میں، تو
مجھے نا یہ یعنی میں تھوڑی امیجنیشن اور وہ کرتی رہتی ہے نالجز کریٹ، تو مجھے لگتا ہے کہ میں خوش ہو کے آئی ہوں، اللہ خوش ہو رہا ہے، بیچ میں بھی یاد رکھوں گی. تو یوں لگتا ہے کہ امید کا پلڑا بھاری دکھنے لگا ہے اس سفر کے بعد، یوں لگنے لگا ہے. بس یہ انشاءاللہ شیئر جی، کرنا تھا. انشاءاللہ جی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ ٹی ایس ایلیٹ کی ہے نا. جب آپ اپنی زندگی میں واپس اسی جگہ پہ پہنچتے ہیں اینڈ یو سی دا پلیس فار دا فرسٹ ٹائم، اٹس اے نیو پلیس فار یو بیکاز دا پلیس از دا سیم بٹ یو ہیو چینجڈ. So it's a very important aspect of life. Thank you very much for sharing. طاہرہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. سر میرے کیس میں باوجود ایئرس آف ایفرٹ کے نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی. کبھی کبھی وہ ہو جاتی ہے جس کو میں اچھی نماز کہتی ہوں، بٹ زیادہ تر ایسی نمازیں ہوتی ہیں جن کو میں ٹوٹی پھوٹی کہوں گی اپنے الفاظ میں. تو سر اس کانٹیکس میں کسی سے بات ہو رہی تھی کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے مجھے کہا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم نماز میں الفاظ بولتے ہیں تو آپ دل میں پڑھ کے کوشش کریں، دل میں پڑھنے سے نماز بہتر ہوتی ہے. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ دل میں پڑھیں، الفاظ نہ بولیں آؤٹ لاؤڈ تو ضروری نہیں ہے، لیکن دل میں پڑھنا یہ ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیے دل میں پڑھنے کا مطلب اصل میں یہ کہ تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، وین وی سے کہ دل میں ایک کام کریں تو اصل میں وی آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ. تو اٹ ول آلویز بی بینیفیشیل. آپ اس طرح سے سوچیے کہ جس طرح آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب پڑھتے ہوئے اگر اس کی ریڈنگ کو ساتھ سننے لگ پڑیں گے تو یو ول بی مور فوکسڈ آن اٹ. تو دل میں بھی کریں. آئی تھنک دا مور امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ میک اٹ مور انڈرسٹینڈیبل فار یور سیلف کہ میں کیا کر رہا ہوں. یعنی وہ دل میں پڑھنا جو ہے وہ اصل میں اس کو الفاظ بھی دینے کی کوشش کریں، لیکن وہ اپنے الفاظ دینے کی کوشش کریں. یعنی یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ جو اسپرٹ ہے آپ کی نماز کی وہ زیادہ بہتر ہوگی انشاءاللہ. یعنی مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ اس پہ اف یو فیل دیٹ اس کو ٹرائی آؤٹ کر کے دیکھ لیں. ٹرائی آؤٹ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہی سائنٹسٹ کی طرح دیکھ لیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس کو کر کے دیکھ لیں. بٹ دیر از اے گڈ ریزن کہ ہم اگر وہ جو دل میں کر رہے ہیں بار بار ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے، اس کو ذہن کو بھٹک جانے کو بار بار واپس لے کے آنے کی ایکسرسائز شروع کر دیں. یعنی ان ایوری پریئر میں نے یہ گزارش کی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر یہ امیجن کریں، یہ سوچیں کہ میں کیا کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو، اور یہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور اس کی سمبلزم کیا ہے. اس کے بعد میں نے اللہ اکبر کر دیا، میں نے تسبیح شروع کی یا دعا شروع کی اور میرا دماغ بھٹک گیا، میں نے کوشش کر کے اس کو واپس لایا. اور بار بار یہ ایکسرسائز، یہ جو بیٹل ہے بٹوین می اینڈ دا ڈسٹریکٹڈ تھاٹس، یہ جاری رہے گی ٹل دا اینڈ آف پریئر. کئی دفعہ یہ ہوگا مثال کے طور پر کہ آپ کو محسوس ہوا کہ آپ غلط ضالین تک پہنچ گئے اور آپ کو خیال آئے کہ یہ تو میں نے بغیر سوچے سمجھے پر میرا ذہن تو کہیں اور تھا. تو ایک دفعہ پھر شروع کر لیں، سورہ فاتحہ پھر پڑھ لیں. اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو میک اٹ مور فوکسڈ. پھر بھٹک جائے گا، لیکن یہ جو بیٹل ہے یہ اگر آپ کرتے رہیں گے نا تو آہستہ آہستہ اف یو ریفیوز ٹو ریلینٹ. اصل مسئلہ یہ ہے، اس کو سمجھنا ہے. یعنی میرا ذہن بھٹکتا رہے گا اف آئی کیپ ریلینٹنگ کہ چلو ٹھیک ہے میں اس کو اس دفعہ چھوڑ دیتی ہوں. نہیں، میں نے نہیں چھوڑنا، میں نے اس کو واپس لے کے آنا ہے. اور میں جب بار بار اس کی کوشش کرتا رہوں گا تو یہ تھوڑے عرصے کے بعد، اٹ کین ٹیک اے لٹل وائل، تھوڑے عرصے کے بعد آپ کا ذہن اس کو سمجھ جائے گا کہ میری یہاں پہ نہیں چلنی، اور وہ تھوڑا سا خاموش ہونا شروع ہو جائے گا. اٹ ول ہیلپ. جس دن آپ کو زیادہ پریشانی ہوگی، باہر آپ نماز کا ٹائم ہوا ہے، اس سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی آرگومنٹ ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے زیادہ بھٹکے، لیکن عام حالات میں کم ہونا شروع ہو جائے گا بہت. تو اس کو ٹرائی آؤٹ کر کے دیکھیے، مختلف چیزیں ٹرائی کر کے دیکھیں، جو آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، نو پرابلم. جی سر، ہمیں ایک کویشچن آیا ہے چیٹ میں، میں تھوڑا سا اس کو ریفریز کر رہا ہوں. وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو ہم نماز کے لیے اگر 7 سال میں ہمیں ذرا سی سختی کرنی پڑے ان کے ساتھ، تو وہ تو ہمیں کویشچن مارک لگتا ہے
لیکن اسکول جانے کے لیے تو ہم 5 سال کی عمر سے بچوں کو زبردستی اسکول بھیجتے ہیں، اٹھاتے بھی ہیں ان کی مرضی کے اگینسٹ اور آل دیٹ ایفرٹ. تو یہ سوال آئی تھنک ان کا یہ کہ یہ کچھ کانٹرڈکٹری سی بات ہے. جی ہے، تھوڑی سی کانٹرڈکٹری بات ہے. میں دونوں کا ہی قائل نہیں ہوں ویسے. یعنی ایک تو میں اس طرح کے اسکولز کا بھی قائل نہیں ہوں کہ جدھر اس طرح سے سچویشنز بن جائے کہ جو بچوں کو زبردستی کرواتے ہیں. اور میں وہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی گھوڑے کو، اٹس کالڈ ہارس بریکنگ. ہارس بریکنگ، ٹھیک ہے. گھوڑا ایک بڑا شاذور جانور ہے، ٹھیک ہے. اس کو پھر ہم پکڑ کے کھینچ کے اس کو توڑتے ہیں، اس کو ڈسپلن کرتے ہیں. وی ڈو دا سیم تھنگ ود کڈس. دے آر ہیومنس. گھوڑا جو ہے اس کی موٹیوز وغیرہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. بچوں کے موٹیوز میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. لیکن لیٹ سے اف یو ور ٹو بی آس دس کویسچن، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ میرے بچے کو مثال کے طور پر مائی کڈ ہیڈ اے ٹیریبل فیلنگ اگینسٹ اسکولز، تو میرے لیے یہ تو قابل برداشت ہے. بٹ ایف آئی ور ٹو بی ٹولڈ کہ میرا بچہ جو ہے وہ خدا سے نفرت کرتا ہے، مجھے یہ بات اتنی اچھی نہیں لگے گی. یعنی میرے رویوں کی وجہ سے اس نے اسکول سے بھی نفرت شروع کر دی، اس نے لرننگ سے بھی نفرت شروع کر دی، اور خدا سے بھی کر دی. میرے لیے سب سے پہلی چیز ٹھیک کرنے والی وہ ہے کہ اس کی خدا سے نفرت ٹھیک کی جائے. یعنی میں اصل میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کسی بھی چیز کو اگر انفورس کریں گے اس کے انٹرسٹ کے خلاف، اسکولز ایسے ہونے چاہیے جو بچوں کے اندر انٹرسٹ پیدا کریں. دے وڈ لائک ٹو گو، اینڈ آئی کین ٹیل یو دیر آر اسکولز لائک دیٹ. اسی جس وقت آئی ہیو ایکسپیرئنس اٹ مائی سیلف آنیسٹلی، یہ کیا ہوا ہے. یعنی میں خود جب بچپن میں مجھے یاد ہے میری والدہ مذاق اڑایا کرتی تھی کہ اسکول جانے سے پہلے تک کا دن جو تھا نا، اس میں تم ایکٹنگ کیا کرتے تھے بیگ لٹکا کے کہ میں اس طرح جاؤں گا اور اس طرح ٹیچر سے ملوں گا، اور جب پہلے دن واپس آئے تھے تم نے کہا تھا میں نے اب نہیں جانا. اس کے بعد باقی ساری زندگی میں زبردستی اسکول جاتا رہا ہوں، اس لیے کہ مائی پیرنٹس فیلٹ دیٹ دس از مائی اونلی ہوپ. اینڈ اس کے باوجود بھی کیا نکلا یہ آپ کے سامنے. یعنی اس میں جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں، ان کا لرننگ سے، ان کا اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن چاہتے ہیں، لرننگ کے ساتھ ایک کنیکشن چاہتے ہیں. تو پھر ویل ہیو ٹو ریویو آور پالیسیز. اور یہ میں ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، یہ ساری کرنی پڑیں گی. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ دا ایگزیکٹ رائٹ تھنگ. If we want children to feel good about learning, then learning should be enjoyable. It should not be enforced. پھر compliance اور rebellion سے ہمیں دور رہنا ہے، ہمیں ان کے انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے. It's a very important aspect. Thank you very much for bringing it up. محمد عمر آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی اللہ کا شکر ہے. بس بچوں سے متعلق ہی ایک سوال پوچھنا تھا جی. تو جیسے خدا کو وجود جو ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے جی کہ وہ عقلی ہے کہ ہم اس سے عقل دے لیتے ہیں، اور جو اس کی ایکٹیویٹی ہے مطلب وہ دنیا کے اندر جو ایکٹیو ہے خدا، تو یہ ساری چیزیں مطلب عقلی ہی علوم کے زیر بحث آتے ہیں جی. اب بچے جو ہیں وہ سارے فزیکل جو ہمارے وہ سینسز وغیرہ ہیں تو وہ سب اس سے انٹروڈیوس ہوتی ہیں چیزیں. تو وہ ایون بڑا بچہ بھی ہے، اور میں خود اپنی بھی بات کروں تو ایک کافی عمر کے بعد میں مجھے یہ چیزیں سمجھ آئی. تو مطلب انہیں انٹروڈیوس کرانے کے لیے یہ ایک بڑا ٹاسک ہی رہا شروع سے میرے لیے تو. اور اب بھی مطلب میں انہیں کرا نہیں پا رہا ہے یہ چیزیں کہ وہ ان کے ذہن میں وہ چیزیں اس طرح جاتی ہی نہیں، اور وہ مطلب ایک کوشچن مارک کا منہ بنا کے چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے لیے مطلب کیا حکمت عملی اپنائی جائے کہ بھائی وہ چیزیں بچوں کے اندر چلی جائیں اور وہ کس ایج کے اندر اسے مطلب ڈالی جاوے. ایک تو وجود، اور ایک وہ جو ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہے وہ ہے کیا بولیں اللہ کی کہ بھائی وہ ایکٹیو ہے ہماری زندگی کے اندر. تو ان دونوں چیزوں کو کیسے انٹروڈیوس کرا جائے؟ ایک تو یہ پہلے لیول پر تو اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی صفات کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا وجود. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنا ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ ایک خالی وجود نہیں ہے، یعنی وہ ایک صفاتی وجود ہے، اور اس کی صفاتی وجود پر ایمان رکھنا ہے. اس کو فوکس کریں. وہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ زیادہ کنفیوزنگ ہے. انفیکٹ اگر اس سے خدا کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تو خدا کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس کے نتیجے میں شاید ایتھیزم بھی بیکمز مور اٹریکٹیو. اصل مسئلہ یہ ہے
یعنی انسان کو جس وقت خدا کے ایکشنز جو ہو رہے ہیں، یعنی اب اس وقت دنیا میں جو پرابلمز ہو رہی ہیں، اگر میں یہ سمجھنے لگ پڑوں کہ اس وقت جو مشکل لوگوں پہ پڑ رہی ہے، یا جو ظلم ہو رہا ہے، وہ سب کچھ میں خدا انوالوڈ ہے، اور بات ادھر سے شروع کروں گا تو بات سمجھنی کافی مشکل ہو جائے گی. بٹ if I اسٹارٹ فرام لیٹ سے دا فیکٹ کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیوں مانتا ہوں، اور اس میں تھوڑا سا صبر رکھوں، یعنی ڈونٹ برنگ اٹ اپ ایوری ٹائم. آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کو سمجھا جائے سب سے پہلے. اگر وہ سمجھنے لگ پڑے تو پھر ان ٹائم وہ سوالات پیدا کرنے شروع کر دیے جائیں کہ اتنی کوہیرنس جو ہے اس دنیا کے اندر. یعنی دیکھیں، ایک ایک چیز کا وجود، ٹریلین اسپیشیز فار انسٹنس لیو ان دس آن دس پلانٹ ٹو سپورٹ مائی لائف. ٹھیک ہے، اور وہ ٹریلین اسپیشیز جو ہیں ان سب کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں. یہ اگر میں اس وقت پہلی سٹیج پہ صرف اس بات کو اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کروں، ابھی خدا کا وجود بعد کی بات ہے. یعنی وہ اگر بڑے بھی ہو گئے نا تو ان کو اس فیلڈ میں ابھی اس کی عادت نہیں ہوئی کہ ہم انفرنسز کیسے ڈرا کرتے ہیں. پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنی ہوئی ہے، یہ جو سورج چاند ستارے سب آس پاس ہیں، کس طرح سے سورج کی ایک ایک کرن جو ہے وہ آ کے ہمارے لیے لائف جنریٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ سورج کی جو ایک ایک جو چیز آتی ہے، یعنی جو انرجی آ رہی ہے اس دنیا کے اندر، جو کہ زندگی کو وجود پذیر کرنے کا باعث بن رہی ہے، پانی، یعنی اس دنیا کے اندر، اس کرے کے ایک چھوٹے سے کرے کے اندر وہ سارا انتظام موجود ہے کہ جو زندگی وجود میں لائے، اور پھر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک شاندار انتظام موجود ہے. اس بات کو سمجھانے کے اوپر فوکس کریں وداؤٹ گوئنگ ٹو دا بیک گراؤنڈ. ونس یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی تو پھر یہ سوالات پیدا کریں. اس پہ صبر کے ساتھ، مثال کے طور پر نیشنل جیوگرافکس ایک بڑی اچھی ڈاکیومنٹری ہے آور یونیورس کے نام سے، وہ دکھائیں. نیشنل جیوگرافکس کے اوپر بہت کچھ کام ہوا ہے، وہ دکھائیں. ابھی پیچھے نہ جائیں. اس دنیا میں جو عقل فہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ خود جانا شروع ہو جائیں گے ود ٹائم. بات سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی. یعنی یہ جو سارا انتظام ہے یہ کیا بالکل بے مقصد ہے؟ کیا میرا دل اس پہ راضی ہوتا ہے کہ یہ بالکل بے مقصد ہے؟ یعنی میری تکلیف، مجھے جو کچھ اس وقت دنیا میں پیش آ رہا ہے، جو میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو سوسائٹی جو ہے پرابلمس کریٹ کر رہی ہے، یہ بس ایسے ہی ختم ہو جانا چاہیے. اف یو آر سیٹسفائڈ ود دیٹ، تو جب تک سیٹسفائڈ ہے زندگی گزارنے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی میرے لیے اس میں مجھے کسی کو کنونس نہیں کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں دیکھ کے آدمی کنونس نہیں ہو رہا ہے تو گیو ہم ٹائم. آپ جلدی میں نہ پڑھیں، بالکل نہ پڑھیں، اس لیے کہ آپ جب بھی جلدی میں پڑھیں گے یو ول ٹرائی ٹو فائنڈ شارٹ کٹس. لیٹ ہم ٹیک دا جرنی دیٹ ہی از مینٹ ٹو ٹیک. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بس دعا کریں اور اس کو اس طرح کی چیزوں میں پارٹیسپیٹ ان دا کانورسیشن ود ہم، اچھی گفتگو میں، وداؤٹ گوئنگ ان ٹو ٹو مچ ریلیجن. ابھی آ جائے گا وہ ٹائم بھی. ابھی آپ اپنے ریلیجن کو پورا رکھیں، اس میں رول ماڈل بنیں، حق کی، انصاف کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کی بات کریں اپنے حوالے سے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کے خوف سے، اس کے گناہوں سے بچتا ہوں، اپنے گناہوں کو بچاتا ہوں اپنے آپ کو. یہ سب چیزیں آپ کا رول ماڈل رہے. لیکن ادھر جو گفتگو ہو وہ انہی چیزوں کے بارے میں ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ اس تک پہنچنے کے قابل ہوں. اگر وہ اس کے اوپر ٹھیک طرح سے غور نہیں کر رہے تو نہیں ہو پائیں گے. یعنی گاڈ از ناٹ جسٹ ریالٹی امپوزڈ اپون می. God should be a reality that I have discovered because I know the facts which point out to him. قرآن مجید نے اسی بیسس پر خدا کو انٹروڈیوس کرایا نا. یہ سارا کچھ جو ہے یہ بے معنی ہو جاتا ہے. اللہ نور السماوات والارض جو ہے، اس کو سمجھیں. یعنی یہ بات کہ یہ سارا انتظام بے معنی ہے اگر تم خدا کو نہیں مانتے ہو. یہ روشنی ہے، خدا کو ماننا اس کائنات کو روشن کر دیتا ہے، بامانی بنا دیتا ہے. اچھا، اب اس کی مشکلیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. اب خدا کے ایکشن سمجھ میں آئیں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا دوسری چیز، خدا کے ایکشنز، وہ اب سمجھ میں آئیں گے، ورنہ نہیں سمجھ میں آئیں گے. یعنی میں جب مانتا ہوں کہ میرے ساتھ اگر کوئی مشکل آئی ہے تو یقیناً اللہ کی حکمت ہوگی. یہ میرا بلائنڈ فیتھ ہے. یہ بلائنڈ فیتھ اس بیسس پہ کہ میں خدا کو حکیم مانتا ہوں. اگر وہ نہ مانتا ہوں تو یہ تو بے معنی فیتھ ہے. پھر اٹ ہیز نو بیسز. میری اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری بیسز ہے. یعنی میں نے اس کائنات کو جب دیکھا اور اس کے اندر ایک شاندار کوہیرنس دیکھی تو میں اس نتیجے پہنچا کہ خدا مہربان ہے، خدا حکیم ہے، خدا علیم ہے، وہ ایک ایک کی ضرورت کو بھی جانتا ہے. سب کچھ میں نے مانا اس بیسز پہ.
اب جب وہ میرے ساتھ کوئی آزمائش ڈالتا ہے جس کی میرے پاس پوری پکچر نہیں ہوتی، پوری ایکسپلینیشن نہیں ہوتی، اب میں یہ مانتا ہوں کہ یقیناً خدا حکیم ہے. اگر میرا کوئی نقصان بھی ہو گیا تو اس کی حکمت ہے اس وقت کہ مجھے اس مشکل سے گزارا جائے. اب ایکشن سمجھ میں آتے ہیں مجھے. یہ میری کنسٹرکشن ہوتی ہے. آئی ہوپ اس طرف سے اگر آپ اپروچ کریں گے تو لیکن یہ صبر آزما کام ہے جی. یعنی سوسائٹی اپنے اثرات ڈال رہی ہے، آپ نے اپنے اثرات ڈالنے ہیں، اچھے سے اچھے طریقے سے ڈالنے ہیں. ڈونٹ پریشرائز اینی ون، لیٹ دیم ٹیک دیئر جرنی، ہیو فیتھ ان گاڈ. آنیسٹلی اگر میں اگر دیکھوں تو جو زندگی کی کہانیاں ہماری ہیں، آپ ان پہ غور کر کے دیکھیں کن کن جگہوں سے، کن کن کونوں سے نکل کے ہم ادھر پہنچے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے تو یقیناً ہم صرف اچھا انفلوئنس کریں. امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی پہنچا دے گا. بٹ ڈونٹ کنٹرول دیم، ڈونٹ ٹرائی ٹو کنٹرول دیم، دیٹ ول بی اگینسٹ دیئر یونیکنیس. آمین. وہ کوٹ ہے نا سر بڑا مشہور کہ آل فارمز آف نالج لیڈ ٹو گاڈ. رائٹ، رائٹ. بہت ضروری ہے اس کو ماننا، سمجھنا. کسی بھی چیز کو اٹھا لیں. یعنی آپ کو سوشل سائنسز وجود میں لانے کے لیے کیا چیز ضروری تھی کہ آپ اصل میں انڈکٹیو میتھڈ سے انفرنسز کر سکیں، اور آپ نے ایکوریٹلی کر لی نا. کس بیسس پہ؟ یہ یونیفارمٹی کدھر سے آئی ہے؟ یعنی آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسٹ میں رہتے ہیں، کچھ ویسٹ میں رہتے ہیں، جدھر جدھر رہتے ہیں. آپ کو یہ ساری چیزیں عجیب نہیں لگتی ہیں کہ اتنی زیادہ یونیفارمٹی انسانوں کے اندر؟ یعنی سائیکالوجی میں بیٹھ کے ہم گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان تو بہت ایک جیسا ہی ہے، اس کے اندر موٹیوز بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. وہ فیئر سے اور گریڈ سے موو ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیسے، مطلب یہ کسی نے انجیکٹ کیا ہے؟ آل فارمز آف نالج ڈو لیڈ ٹو گاڈ، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. بٹ لیٹ دیٹ بی اے ڈسکوری، ڈونٹ انفورس اٹ. وہی ہی طریقہ ہے. انفورسڈ بلیف تو بلیف ہی نہیں ہوا نا. وہ بلیف ہی نہیں ہے. اصل میں بھی ادھر سے گزر چکا ہوں نا. جب انفورسڈ بلیف ہوتا ہے تو مجھے، اگر میرے لیے مشکل تھا تو میرے بچوں کے لیے کیسے نہیں مشکل ہوگا؟ لیٹ دیم ٹیک دیئر ٹائم. ایکسپوجر سے نہیں میں روک سکتا زندگی پہ، انفلوئنس سے نہیں روک سکتا، لیکن یہ کر سکتا ہوں کہ اچھا تعلق بناؤں، اس کے نتیجے میں میرا انفلوئنس بہتر ہو. بے شک. جی خلیل آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میرے دو ہیں چھوٹے چھوٹے کوشچن. ایک تو قانون ہدایت تھوڑا سا بریفلی بتا دیجیے گا بالکل سادہ الفاظ میں کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں بتایا. اور دوسرا ایک نماز سے متعلق کوشچن ہے کہ سر فرض کریں رات کا ٹائم ہے لیٹ، مجھے کچھ نوافل پڑھنے ہیں اور بچے وائف ساتھ سوئے ہوئے اسی کمرے میں، تو میں نہیں چاہ رہا وہ ڈسٹرب ہوں. اگر میں واش روم جاتا ہوں وضو کروں گا تو شور ہوگا. تو کیا یہ ممکن ہے اس سچویشن میں کہ میں مطلب وہی جس کو کہتے ہیں کہ میں وضو کیے بغیر، یعنی وہی بغیر پانی کے جس طرح تیمم کر کے میں نوافل پڑھ لوں خاموشی سے؟ اس میں بس تھوڑی سی پہلے چاہیے. بہت شکریہ سر. جو یہ والا سوال ہے، اس میں اگر تو کوئی مجبوری ہے، آپ اس کو مجبوری کی کیٹیگری کی چیز سمجھتے ہیں جس میں کہ آپ کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے اور یہ آپ ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں مجبوری میں، اور اس میں کسی سے فتویٰ اور مشورہ بھی نہیں لینے کی ضرورت. جب آپ محسوس کریں نا کہ مجبوری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے راستے جو دیے ہوئے ہیں اس میں سے آپ یو کین ٹیک دا ایزیئر پاتھ. جب آپ یہ محسوس کریں نہیں میرے پاس آپشن ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں ود اے لٹل بٹ آف ڈیفیکلٹی، یہ ڈیفیکلٹی لٹل بٹ اور ایکسٹراڈنری یہ بھی آپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. یہ سم تھنگ وچ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ. اس کو کر کے یو کین ٹیک دا سلائٹلی more difficult path with a little bit of effort. This is something that you have to decide. یہ اس کے بارے میں کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا جی. قانون ہدایت کا جہاں تک تعلق ہے، قانون ہدایت پرائمریلی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینے، میں نے بتایا تھا نا پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ اس دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اصل میں انسان کو آزمائش کے طور پہ ملتی ہے. آپ کو بہت ساری دولت ملی ہے، آپ نے اللے ترلے کیے ہیں، ایکسٹریویگنٹ آدمی ہیں آپ، ہو سکتا ہے اور مل جائے. یعنی انسان کو دولت دینے کا قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آزمائش کا قانون ہے.
انسان بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے مینز ٹائٹ رہیں اور ہو سکتا ہے ساری زندگی ٹائٹ رہیں. تو یہ اصل میں آزمائش کا قانون ہے. ہدایت میں اضافہ جو ہے وہ اس بیسس پہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ نے اس کی کتنی قدر کی ہے، آپ نے اس کو کتنا عمل میں ڈالا ہے، آپ نے اس کو کتنا ویلیو کیا ہے. اگر آپ کے پاس جو کچھ ہے، وٹ ایور ٹروتھ یو ہیو انڈرسٹوڈ ٹوڈے، اف یو ویلیو دیٹ، گاڈ ول انکریز دیٹ. ٹھیک ہے، یہ ہے جو ہدایت کا قانون ہے. ہدایت کا یہ قانون پریڈکٹیبل لیول پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی کیا اور یہ بتایا کہ انسان کو ہدایت جو ملتی، اور یہ کیوں ہے، یہ قانون کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہدایت اصل میں آزمائش کے قانون کے تحت نہیں ملتی. ہدایت جب ملتی ہے تو آزمائش اس کی جاتی ہے کہ تم اس ہدایت پہ عمل کر رہے ہو، اگر کر رہے ہو تو مزید ملے گی. مثال کے طور پر دولت ملی ہے آزمائش کے تحت، تم اس کو اچھا استعمال کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے حالات اچھے ہو جائیں، ہو سکتا ہے حالات اچھے نہ ہوں، بیکاز دیٹ ول بی اے پارٹ آف دا ٹیسٹ. ہدایت جو ہے وہ آپ کی آخرت بنائے گی. آخرت میں جو آپ کو مقام ملنا ہے وہ اصل میں ٹیسٹ کے طور پر نہیں مل رہا، وہ انعام ہی کے طور پر دنیا میں بھی ملے گا. یعنی آپ کو آج کے مقابلے میں بہتر جگہ پر اللہ تعالیٰ اگر ہدایت کے معاملے میں کھڑا کرے گا تو اس لیے کھڑا کرے گا بیکاز یو ڈیزرو اٹ. آپ کو مشکلیں اس لیے نہیں ڈالے گا بیکاز یو ڈیزرو اٹ. یہ دونوں میں فرق ہے جو کہ بڑا واضح رہنا چاہیے. تو ہدایت کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے کہ جو موجود ہدایت کی قدر کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. اگر آپ اس پر سنسیئرلی عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے اور کھولے گا انشاءاللہ. اور اوپن رہیں زندگی میں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ابیلٹی ہے انسان کی کہ آپ جس جگہ پہ بھی کھڑے ہیں، جتنے بھی امپورٹنٹ آپ کی ڈسکوریز ہو چکی ہیں، آلویز ریمین اوپن دیٹ آئی مائٹ بی ایٹ مسٹیک، آئی مائٹ بی. ڈونٹ بی اسکیپٹیکل. زندگی میں اسکیپٹیکل نہیں، یعنی اوپن رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت وہ شبے میں رہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن میرے پاس آئے گی تو میں اس کو کھلے دل و دماغ سے سننے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین. رافع آپ انمیوٹ کر لیجیے. موئسا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جب کوئی کسی کو نقصان دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو اللہ اس کو الاؤ کرتا ہے؟ جیسے مجھے کسی نے نقصان دیا، مجھے بہت بری طرح چوٹ لگی، جان بوجھ کے مجھے نقصان دیا، تو اللہ نے اس کو الاؤ کیا کہ مجھے آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ میرا تو نہیں خیال کہ اللہ نے اس کو اجازت دی تو تھی. اس کا مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس نے ایک معاملہ کر دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے روکا ہوگا اسے، اس کو روکتا رہ گیا ہوگا اور وہ نہیں اس نے کر دیا. کیا ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ پھر میرا خیال یہ ہے اب اللہ نے دو اجازت دی تھی کہ کانٹرڈکٹری چیزیں نقصان ہیں. ہو. ہاں، اللہ نے اجازت دی تھی کہ نقصان ہو اور مجھے چوٹ لگے. ہاں رائٹ. اگر یہ دی تھی تو پھر یعنی کوئی وجہ ہوگی نا کہ دی ہوگی. یہ دنیا آپ کی آزمائش کی جگہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے کوئی کہیں سے گزرتے ہوئے کوئی چیز اوپر سے گری، یہ بھی آزمائش ہے. اور کسی انسان کی تعدی، اس کی ٹرانسگریشن کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو گیا، یہ بھی آزمائش ہے. وہ اس آزمائش، ایک آزمائش میں نو بڈی از رسپانسبل، سم ٹائمز نو بڈی از. مثال کے طور پر آپ گزر رہے تھے، آندھی چل رہی تھی، برانچ گری، آپ کی گاڑی پہ گر گئی، یہ آپ کی آزمائش ہے. اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے سوائے مے بی ایل ڈی اے کے یا روڈ اتھارٹی کے، جو بھی ہوگی. لیکن ایک انسان نے آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے گولی چلا دی اور آپ کو نقصان پہنچا دیا، اس میں وہ تو ذمہ دار ہے لیکن آپ کی پھر بھی آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی آزمائش کے لیے اگر بنائی ہے تو یہ کیسے، میں تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہو جاتا ہے کچھ، ایسا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں ہو یہ ہے. سکتا. تو یہ تو یہ یہ پھر اس کیا کے بعد یہ کیا سوال اس سے کس طرح سب باقی کیا سوال اس سے ہوگا پھر سب اس کے؟ کیا اس سے سب پنشمنٹ فار می از دس؟ ابھی میں مجھے نے نہیں سمجھ. اس کے بارے میں ساری بات کا جواب دیا جی، اور بارہا یہ جواب دے چکا ہوں. آپ پلیز اس پہ ضرور غور کیجیے گا. اس دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤنس آر اے پارٹ آف آور ٹیسٹ. اگر آپ اس کو پنشمنٹ سمجھ رہے ہیں تو پھر کاؤنٹ آل دا بلیسنگز ایز اے ریوارڈ فار سم تھنگ. واٹ آر یو بینگ ریوارڈیڈ فار؟ بلیسنگز ہے نا آپ کی زندگی میں، آئی ایم شیور ہوں گی. وہ ان کو ریوارڈ سمجھتے ہیں آپ؟
مطلب you had a right to be born in a family which was well to do, and for instance, as a child of a labor class person, somebody did not. یہ کس طرح کا ریوارڈ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاؤ ڈو یو تھنک دس از بینگ ڈسٹریبیوٹیڈ؟ زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس کو، اس کو پلیز اچھی طرح سے غور کر کے سمجھیں. میں نے ابھی آپ سے گزارش کی ہے، ایکسیپٹ فار ون تھنگ ان دس ورلڈ، اینڈ دیٹ ون تھنگ از گائیڈنس. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ملے گا نا وہ آزمائش ہے، اور وہ رہتی جب تک آپ زندہ ہیں آزمائش ہے، تکلیف بھی اور آسانی بھی. وہ تکلیف کسی کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، اور جب اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گی. آپ نے لاسٹ ٹائم اس کو ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اس آدمی نے کسی وجہ سے میرے اوپر گولی چلائی تھی. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ کیوں چلائی ہوگی؟ اگر آپ انمیوٹ کر دیں علی، آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو، ڈو یو تھنک ہی انٹینڈیڈ ٹو کرپل یو اور ڈو یو تھنک ہی انٹینڈیڈ ٹو کل یو؟ I think what was happening is that where I was working, there was نہیں a lot آئی of ڈونٹ وانٹ دا corruption. ڈیٹیلس، ابھی اس پہ بات نہ کریں. I, ڈو یو I, تھنک his intention was whoever asked him to do it was to harm me, so that whatever my position was, I would be removed from that, and I so would you could not have be been able killed, to, right? You could have yeah, been killed. killed or I harmed, assume, and I was harmed. I don't know what kind of harm he wanted. Maybe he wanted you to become like a vegetable, to not be able to do anything. آپ کے دماغ کو اثر پڑ جائے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے نا. بٹ God did not allow that to happen. He only allowed your leg to be injured. آپ کے خیال میں یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے، اگر آپ ادھر سے کمپیئر کریں کہ I could have died, I could have become a vegetable, do you feel that شکر ہے اللہ کا کہ ٹانگی کو نقصان ہوا، مطلب میری آنکھیں بھی دونوں جا سکتی تھیں. آپ کا کاؤنٹر فیکٹ جو ہے نا، جو آپ نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے، اٹ از آلویز میکنگ یو فیل دیٹ یو بین رانگڈ. جس نے رانگ کیا ہے اس نے اپنا جواب دینا ہے، اس نے آپ کو ری پے بھی کر دینا ہے، آخرت میں معاملہ پورا ہو جائے گا. سوال یہ کہ میرے لیے تو اب باقی زندگی اس طرح گزارنی ہے، لیکن دیر آر ویز آف میکنگ دس ایونٹ لک ٹریویل ایون بائی تھنکنگ دیٹ واٹ ایلس کوڈ ہیو ہیپنڈ. اپنی کاؤنٹر فیکٹ کو چینج کر لیں. کاؤنٹر فیکٹ میری کریشن ہے. کاؤنٹر فیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، اور ایک دوسرا کاؤنٹر فیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ جو ہوا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ بھی ہو سکتا تھا. اس کاؤنٹر فیکٹ کو ذرا کنسیڈر کر کے اپنی سچویشن پہ غور کرنا شروع کر دیں. یعنی آپ جب اس پہ غور کرنا شروع کر دیں گی نا کہ میری ٹانگ گئی، میری آنکھیں نہیں گئیں، میرا دماغ نہیں گیا، میری آواز نہیں گئی، میں آئی کوڈ ہیو بیکم ناٹ جسٹ اے کرپل، آئی کوڈ ہیو بیکم ویجیٹیبل، جو باقی ساری زندگی دوسروں کے آسرے پر پلتی بڑھتی. یہ سب کچھ نہیں ہوا. تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ دس ول کریٹ اے سینس آف شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. Yeah, that's true. ادھر سے شروع کر لیں کرنا. بٹ لیکن وہ ہوتا تو وہ بھی آزمائش ہوتی، اور یہ ہوا تو یہ بھی آزمائش ہے. بس اس کو ذہن میں رکھیں، ہدایت کے علاوہ جو کچھ ملے گا وہ آزمائش ہے. ہدایت آپ کو ملے گی، اس کی بیسس پر تو مزید آزمائش ہوگی. جی جو ہینڈ ریز ہے ہمارے پاس وہ ہم نے نوٹ کر لیا، نیکسٹ ٹائم آپ پہلے ہینڈ ریز کر دیجیے گا. آج کا وقت ہمارا ختم ہو گیا. بہت شکریہ موئی صاحب. تھینک یو ایوری ون. جی، تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم.